بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ آج کی جو فصل شروع ہوگی یا جہاں سے حدیث شروع ہوں گی وہ ہے حشر کا میدان۔ گزشتہ ہم نے تقریباً تفصیلاً قیامت کے احوال گزر چکے، سور پھونکا جائے گا وہ گزر چکا۔ ظاہر ہے جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جب اسرافیل علیہ السلام کو بھی زندہ کر کے اللہ دوبارہ حکم دیں گے کہ بھئی اب آپ دوبارہ سور پھونکیں، تو دوبارہ سے پھر زمین کے ہر حصے جہاں جہاں جو دفن ہوں گے وہ سب کے سب نکلیں گے اور حشر کے میدان کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک میدان، ایک آگے روایتوں میں آئے گا، اللہ تعالیٰ ایک سرخی مائل سفید زمین پر سب کو جمع کریں گے اور پھر اس زمین میں، یہ جو زمین ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اس زمین میں سے اللہ تعالیٰ مکان، عمارتیں سب کو ختم کر دیں گے۔ گویا یہ زمین تا حد نگاہ، جہاں تک ہماری نگاہ جائے گی وہاں تک یہ زمین ایک چٹیل میدان ہوگی، اور وہیں اللہ تعالیٰ، اسی زمین میں اللہ تعالیٰ حشر کو قائم کریں گے۔ اور ظاہر ہے پھر وہاں لوگوں کی آنے کی کیا ترتیب ہوگی۔ ایک بڑی ہی ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو حشر کا میدان کیسا ہوگا اس حوالے سے روایت سن لیجئے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو سرخی مائل سفید زمین پر جمع کیا جائے گا جو رنگ اور گولائی کے اعتبار سے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کے مانند ہوگی، اور اس زمین میں کسی مکان اور عمارت وغیرہ کا کوئی نشان نہیں ہوگا، کوئی عمارت، کوئی کچھ بھی نہیں، صرف ایک چٹیل میدان ہوگی جس میں وہ رہیں گے۔ اب اسی ضمن میں ایک اور روایت بھی ہے کہ اہل جنت کا جو کھانا ہوگا وہ مزے کی بات ہے، یہی زمین جس کو اس میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اہل جنت کا سب سے پہلا روٹی یوں سمجھ لیجئے یہ ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ساری زمین ایک روٹی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ جب بار اپنے ہاتھوں سے اس طرح الٹ پلٹ کرے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر کے دوران روٹی کو الٹ پلٹ کرتا ہے، یعنی جیسے خواتین گھر میں یا انسان خود روٹی کو اس طرح الٹاتا ہے پھر پلٹاتا ہے، اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ یعنی اس زمین کو، یعنی اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سب کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی الٹ پلٹ کریں گے اور اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک روٹی کی شکل دیں گے، اور پھر اسی روٹی کو جنتیوں کی سب سے پہلی مہمانی اسی روٹی کے ساتھ کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے یہ فرمانے کے بعد ایک یہودی آیا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، اللہ تعالیٰ آپ پر برکت نازل کرے، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کے دن جنتیوں کی مہمانی کے طور پر پہلا کھانا کیا ہوگا؟ اب یہ یہودی بات کر رہا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام نے بھی کچھ دیر پہلے صحابہ کو بتا دیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں بتاؤ۔ اس یہودی نے کہا، ساری زمین ایک روٹی ہوگی، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے ابھی ارشاد فرمایا تھا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام تعجب ظاہر کریں گے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہماری طرف ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی آپ یہ فرما رہے ہو کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یعنی ہماری طرف دیکھا اور ہنسے، اور اتنا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں یہ نظر آنے لگیں۔ تو ظاہر ہے ہم سمجھ گئے کہ یہ جو یہودی کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جنتیوں کا پہلا سالن کیا ہوگا جس سے وہ روٹی کھائیں گے؟ تو پوچھا گیا، ہاں بتاؤ۔ تو آپ اس یہودی نے کہا، وہ بالام اور نون ہے۔ نون تو مچھلی کو کہتے ہیں، بالام صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چیز ہے، چونکہ عبرانی زبان کا لفظ تھا تو اس لیے وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے۔
تو پھر پوچھا باقاعدہ کہ صحابہ نے پوچھا بھئی یہ بالام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جی بالام بیل ہے اور نون یہ مچھلی ہے، اور ان دونوں کے یعنی ان دونوں بیل اور مچھلی کے جگر کے اس ٹکڑے سے جو جگر کا زائد حصہ ہوتا ہے 70,000 آدمی کھائیں گے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت سے کھلائیں گے۔ یہ سن کے اللہ کی یہ اگلی بھی روایت آئے گی، اس سے انسان کے ذہن میں اللہ کی عظمت مزید بڑھنی چاہیے کہ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے کہ جو یعنی ایک جگر اور جگر سے بھی زائد جو حصہ ہے اس حصے سے 70,000 آدمی کھائیں گے۔ اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ میدان حشر میں لوگوں کو کس طرح جمع، یعنی کہاں کہاں سے اٹھ کے لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے اور کس ترتیب سے ہوں گے، اگلی روایت میں سنیے۔ یہاں بھی اللہ کی ایک عظمت ظاہر ہوتی ہے، اس کو عقل پہ تولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی عقل پہ کے ترازو میں مت تولیے۔ بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان لانا ظاہر ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر آپ کا کوئی تصور نہیں ہے ایمان کا۔ البتہ کیفیت کیا ہے، اب وہ کیفیت وہیں جا کے سمجھ میں آئے گی۔ اب اس کو آپ یہاں پہ ہم جتنا بھی سمجھانے کی کوشش کریں، وہ ایک بعض چیزیں ایسی ہیں جو نہیں آتی، لیکن بہرحال ایسا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میدان حشر میں لوگوں کو 3 طریقوں پر جمع کیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل چلنے والے ہوں گے، اس حال میں کہ وہ جنت کے امیدوار ہوں گے اور دوزخ سے وہ خوفزدہ ہوں گے، اس طرح وہ چل رہے ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سوار ہوں گے، اور اس سوار ہونے کی بھی الگ کیفیت ہے کہ 2 اونٹ پر 1 آدمی، یعنی 2 آدمی 1 اونٹ پر نہیں، 2 آدمی 1 اونٹ پر، اور 3 آدمی 1 اونٹ پر، پھر 4 آدمی 1 اونٹ پر، پھر 10 آدمی 1 اونٹ پر، اس طریقے سے سوار ہو کے آئیں گے۔ یہ تو ایک ترتیب آ گئی کہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے۔ اب اس کے بعد جو بقیہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بقیہ لوگوں کو آگ جمع کرے گی، یعنی آگ ان کو ہانکنا سمجھتے ہیں تو ہنکائے گی ان کو کہ آگے آگے چلو بھئی، آگے میدان ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے، آپ علیہ السلام، اسی روایت میں بھی ہے، مسلم شریف، بخاری مسلم دونوں کی یہ روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں وہ لوگ ٹھہریں گے تھوڑی دیر، ظاہر سفر ہوگا لمبا، پیدل چل رہے ہوں گے، تو جہاں وہ ٹھہریں گے وہ آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے گی۔ روایتوں میں آتا ہے جہاں وہ قیلولہ کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹیں گے، سستائیں گے، یہ آگ بھی ان کے ساتھ لیٹے گی۔ اور جہاں وہ رات گزاریں گے، یہ آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی۔ اور جہاں وہ صبح کریں گے، یہ آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی۔ اور جہاں وہ شام کریں گے، یہ آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی۔ اگلی روایت میں تفصیل آئے گی۔ حضرت ابن عباس نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تو تم اس حال میں جمع کیے جاؤ گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ ہوگے، جیسے پہلی دفعہ اس دنیا میں آئے تھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اور نبی علیہ السلام نے بطور دلیل کے یہ آیت صحابہ کے سامنے پیش کی کہ بھئی ہم نے جیسے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، جس طرح ہم نے تمہیں ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ، اسی طرح ماں کے پیٹ سے جیسے ہم نے کیا، اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ قیامت کے دن پیدا کریں گے، اسی کیفیت کے ساتھ۔ یہ وعدہ ہے، آگے اللہ فرماتے ہیں وعدن علینا، یہ وعدہ ہے کہ جو ہم پر لازم ہے، اور یقیناً ہم کیا کرتے ہیں، اپنے وعدے کو کر گزرتے ہیں، یعنی یہ چیز ہم نے اپنے اوپر۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں میں سے سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا اور اس وقت میں دیکھوں گا کہ میرے کچھ ساتھیوں کو پکڑ کر بائیں طرف یعنی دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو میں ان کو نجات دلانے کے لیے میں کہوں گا بھئی یہ میرے ساتھی ہیں، یعنی یہ مجھ پر ایمان لاتے تھے، یہ میں ان کو جانتا ہوں، لہٰذا تم انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خود کہ بے شک یہ آپ کے ساتھی رہے ہیں، اور بعض یعنی جنہوں نے آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ایمان لایا، بعض ایسے بھی جن کو صحابی کہتے ہیں، لیکن جیسے آپ رخصت ہو گئے تو وہ ایمان سے پلٹ گئے، جیسے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور بہت سے تھے جنہوں نے دین میں جسے کہتے ہیں کہ جیسے روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے دین کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا، دین سے پھر گئے، تو بہت سے ایسے بھی تھے، منافقین بھی اسی کیفیت کے لوگ تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بے شک آپ کے ساتھی ہیں، اس وقت تو یہ آپ کے ساتھ کے تھے، لیکن جب آپ ان سے جدا ہوئے، جب آپ کو ہم نے اٹھا لیا تو ان لوگوں نے برابر دین سے یہ پھر گئے اور انہوں نے دین چھوڑ دیا، اس لیے ان کو دوزخ میں بھیجا جا رہا ہے۔ میں یہ سن کر وہی کہوں گا
جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں گے، یعنی جب تک میں ان میں رہا، اب اس آیت کا ترجمہ ہے، یعنی جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان کے حالات سے واقف تھا، پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو اے اللہ اب آپ ہی ان کے حال کو جاننے والے ہیں اور پوری خبر رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ گویا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہوگا کہ اگر آپ اے اللہ سزا دیں گے تو تیرے بندے ہیں، معاف کر دیں گے تو کیا ہوگا، آپ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ، جب مرد اور عورت سب برہنہ ہوں گے، کسی کا لباس نہیں ہوگا، تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس دن معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت اور ہولناک ہوگا، اور اس ہولناکی کی وجہ سے کوئی انسان کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا، ہر ایک کی نگاہ بس آسمان کی طرف ہوگی، اور اپنی ذات اپنے آپ کو نہیں یاد رہے گا کہ میں کس حال میں ہوں، تو کسی کو تو دیکھنا بہت دور کی بات ہے۔ اب قیامت کے دن کافروں کا کیا حال ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا نبی اللہ، قیامت کے دن کافر منہ کے بل کس طرح چل کر میدان حشر میں آئیں گے؟ چونکہ آپ نے ارشاد فرمایا اور قرآن میں بھی ہے کہ کافروں کو اللہ منہ کے بل چلائیں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو دنیا میں پاؤں کے بل چلایا ہے، وہی ذات اس کو قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر کیا ہے، قادر ہے۔ یہ تو میں نے عرض کیا نا، یہ ہماری عقل میں آتا ہے کہ منہ کے بل آدمی کیسے چلے گا، کس طرح چلے گا، تو یہ تو اللہ نے بنایا ہے، اللہ جانتے ہیں، یہ پاؤں ٹانگیں بنائی، پاؤں بنائے، اس ٹائم پہ اللہ اس منہ کو پاؤں کی شکل دے دے گا اور انسان الٹا چلے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو حقیقت پر مبنی اس دور میں یعنی اس طرح نہیں، عقل پر نہیں تولنا ہے، وہاں ایسا ہو کے رہے گا، اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے۔ اسی ضمن میں ایک روایت آتی ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کا حشر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے اس حال میں ملیں گے کہ آزر کا چہرہ غم اور فکر کے سبب سیاہ ہوگا اور غبار آلود ہوگا۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام آزر سے کہیں گے کیا میں دنیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ میری نافرمانی نہ کیا کرو؟ ان کا باپ آزر ان سے کہے گا میں آج تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، خدا را میری شفاعت کرو اور مجھے کسی طریقے سے نجات دلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی یہ بات سن کر عرض کریں گے اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس دن جب کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا میدان حشر میں، تو مجھ کو ذلیل اور رسوا نہ کرے گا، پس میرا باپ جو تیری رحمت سے بہت دور ہے، اس کی رسوائی اور ذلت سے بڑی ذلت اور رسوائی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ میرا باپ جہنم میں جائے گا تو میرے لیے یہ بہت بڑی رسوائی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابراہیم آج تمہارے باپ کے حق میں تمہاری درخواست منظور نہیں کی جا سکتی، کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہے، میں نے جنت کو کافروں کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا دیکھو تمہارے پیروں کے نیچے کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر اپنے پیروں کی طرف نگاہ کریں گے تو دیکھیں گے ان کا باپ آزر بجو کی شکل میں مٹی اور گوبر میں لتھڑا ہوا پڑا ہے، پھر اس کے پاؤں پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی وعدہ تو اللہ نے کیا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، تو وہ رسوائی کیسے ہوگی؟ وہ رسوائی ایسے ہوگی کہ اب تمہارے باپ کی شکل اور حیت تبدیل کر دی جائے گی، اب اسے ایک چھوٹے سے بجو کی شکل میں بنایا جائے گا اور مٹی اور گوبر میں وہ لتھڑا ہوگا اور پکڑ کے ڈانگوں سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی تمہارے باپ کی شکل نہیں ہوگی، لیکن ہوگا وہ تمہارا کیا؟ باپ ہی ہوگا، والد ہی ہوگا۔ تو بہرحال یہ میدان حشر کے حوال ہیں۔ میدان حشر میں اور مزید آئے گا، امت محمدیہ کی بڑی عظیم بشارت ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے وہ بھی آئے گی۔ پھر حشر میں جو بہنے والا پسینہ ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور ریاکاری، دکھلاوا، شہرت پسندی، اس کا کیا انجام ہوگا،
اور جو لوگ دنیا میں بڑے تکبر کرتے تھے، بڑے اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، انہیں اپنی جاہ پہ تکبر تھا، کسی کو مال پہ اترانے کا شوق تھا، ان کی کیا حیثیت ہوگی کل قیامت کے دن؟ حیران رہ جاتا ہے آدمی جب یہ روایتیں سنتا اور پڑھتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ ان کو آئندہ ہفتے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہاں بھی آسانی فرمائے، یہاں بھی آسانیاں فرمائے۔